السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ افغان سرزمین کا پھر پاکستان کے خلاف استعمال، دہشت گرد حملوں میں پاک فوج کے 4 جوان شہید، 1 زخمی۔ دیر میں بارڈر پر باڑ لگانے کے دوران سرحد پار سے حملہ، لانس نائک امین آفریدی، لانس نائک محمد شعیب اور سپاہی سرحد پار سے حملے میں شہید ہو گئے۔ شمالی ویستان میں پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ سے سپاہی اختر حسین شہید، فورسز کی جوابی کارروائی میں 2 شرپسند ہلاک۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی دہشت گردی جاری، حاجی پیر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے 33 سالہ حوالدار ناصر حسین شہید۔ نکیال اور جندروٹ سیکٹر میں بھی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری، 40 سالہ فاطمہ بی بی شہید، 6 شہری زخمی۔ پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب، بھارتی جارحیت پر پاکستان کا شدید احتجاج، بھارتی ڈپٹی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ مسئلہ کشمیر پر 2 طرفہ مذاکرات کا وقت گزر چکا، اب امریکہ ہی مسئلہ کشمیر حل کروا سکتا ہے۔ روس، چین، فرانس، جرمنی اور برطانیہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا روسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو، کہا کوئی عقل مند ایٹمی جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بھارتی قیادت عقل مند نہیں، بھارت پر ہندو انتہا پسند قابض ہیں۔ کشمیر میں اب بیانات سے کام نہیں چلے گا، عالمی برادری بھارت پر تجارتی پابندیاں لگائے۔ $50 کروڑ سے زائد کی کرپشن میں ملوث ملزمان کے مزے ختم، ایسے ملزمان کو صرف C کلاس ملے گی۔ وزیر قانون فروغ نسیم کی معاون خصوصی فردوس عاشق خوان کے ہمراہ پریس کانفرنس، لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی آرڈیننس بھی جلد لانے کا اعلان۔ کہا تارکین وطن کی جائیدادوں پر قبضے کے خاتمے اور بے نامی مقدمات میں وسل بلوور ایکٹ لا رہے ہیں، خواتین محتسب اعلیٰ کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا۔ آصف زرداری کے لوگوں نے پیسے دینے شروع کیے ہیں۔ آصف زرداری ایسا بندہ ہے جو بانٹ کے کھاتا ہے، ونڈ کھاندہ ہے۔ نواز شریف خاندان جو ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا کھانے پینے کے مسئلے میں، وہ اکیلا کھاتا ہے، وہ ونڈ کے کھاتا ہے، جس نے ونڈ کے کھایا ہے وہ ونڈ کے پیسے دے رہا ہے۔ آصف علی زرداری پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، شہباز شریف بھی ڈیل کے قریب پہنچ گئے۔ شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، کہا آصف زرداری بانٹ کے کھاتے ہیں اور بانٹ کے واپس دینا شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، اکتوبر میں وفاقی کابینہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کا لاک ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ نواز زرداری اور مدارس ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ حکومت مخالف مارچ کی تاریخ 18 ستمبر کو دی جائے گی، تمام رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد جائیں گے، ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پورا ملک جام کر دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی وارننگ، کہا تمام اپوزیشن کا بیانیہ ایک ہے، خواہش ہے مشترکہ اسٹیج ہو اور تمام اپوزیشن قائدین ساتھ ہوں۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں اور اصلاحات کے مثبت نتائج آنے کا آغاز، برآمدات میں اضافہ، ٹیکس وصولی میں بہتری، رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں تجارتی خسارے میں 38% تک کمی آ گئی۔ سیکریٹری خزانہ کی وزیر اعظم کو مختلف معاشی وزارتوں کے لیے مقررہ سہ ماہی اہداف پر بریفنگ۔ معیشت پر بے بنیاد پروپیگنڈے کا حقائق کے ساتھ جواب دیا جائے، معاشی بہتری کے لیے روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر آؤٹ آف باکس سولوشن پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاشی ٹیم کو ہدایات، غیر فعال صنعتوں کی بحالی کے لیے خصوصی اقدامات کا حکم۔ عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، کہا طاہر القادری نے کہ پارلیمنٹ قوم کی فلاح نہیں صرف سیاسی مباحثے کا پلیٹ فارم ہے، پارلیمنٹ کا فوکس سیاستدانوں کے مفادات کا تحفظ ہے۔ حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثہ کو انصاف دیا جائے۔
بھارت کی تاریخی سختیاں بھی کشمیریوں کے جذبہ حریت کے سامنے بے بس. مقبوضہ وادی کے مختلف اضلاع میں آزادی کے متوالے کرفیو توڑ کر گھروں سے نکل آئے. بھارت کے خلاف شدید احتجاج. قابض بھارتی فوج کی فائرنگ سے کئی مظاہرین زخمی. مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو 41ویں روز بھی برقرار. مواصلاتی رابطے معطل. خوراک ادویات سب ختم. کاروبار تباہ. تاجروں کو 3900 کروڑ کا نقصان. بھارت نہیں چاہتا کہ کشمیر سے کرفیو اٹھایا جائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا مسلم امہ اور دیگر 58 ممالک کشمیر پر ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان نے سب کو بتا دیا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں. مقبوضہ کشمیر میں مسلمان نہ عید منا سکتے ہیں نہ ہی یوم عاشور. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم نے امریکی ارکان کانگریس کے دل بھی دہلا دیے. راشدہ طالب کا مقبوضہ وادی سے فوری کرفیو ہٹانے کا مطالبہ. امریکی سینیٹر باب کیسی نے کہا مسئلہ کشمیر نے پاک بھارت کشیدگی بڑھا دی ہے. بریڈ شرمن نے مسئلہ کشمیر پر امریکی خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس کا عندیہ دے دیا. کشمیریوں اور اقلیتوں کے قائد مودی کو ایوارڈ نہ دیا جائے. نوبل انعام یافتہ خواتین کی گیٹس فاؤنڈیشن سے اپیل. میگوائر توکل اسلام شیری عبادی کا فاؤنڈیشن کو خط. کہا بھارت نے کشمیریوں کو مسلسل قید کر رکھا ہے. نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کا بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش. کہا کشمیریوں کا رابطہ دنیا سے منقطع ہے. مظلوموں کو اپنی آواز بھی دنیا تک نہیں پہنچانے دیا جا رہا. 40 روز سے بچے اسکول نہیں جا سکے. اقوام متحدہ اور دیگر عالمی رہنما کشمیر میں امن کے لیے کام کریں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کشمیر کو بولنے دو مہم جاری. عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. 80 لاکھ سے زائد کشمیری مسلسل قید ہیں. کشمیریوں کو ہولناک تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مظاہرین پر پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال جاری ہے. دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے. امریکی شہر اور ابانا میں پاکستانی اور مسلم طالب علموں کی ریلی. گاندھی کے پوتے پروفیسر راج موہن گاندھی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کینیڈا میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے تقریب. شرکا کے بھارت مخالف نعرے. اپوزیشن کشمیر ایشو پر اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. غیر ذمہ دارانہ بیانات کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہی ہیں. فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان کو اس وقت ایک قومی اتحاد کی ضرورت ہے. کشمیری کسی جماعت نہیں پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں. جس کمیٹی میں وزیر قانون فروغ نسیم ہوں گے سندھ حکومت اس کا حصہ نہیں بنے گی. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا اعلان. بولے وزیر اعظم نے جس شخص کو کمیٹی کا سربراہ بنایا اس نے پرانا راگ الاپ دیا. لگتا ہے وزیر اعظم اسی وجہ سے کراچی نہیں آئے. ایک بار پھر میئر کراچی کو مل کر کام کرنے کی پیشکش. کمیٹی میں پیپلز پارٹی کو بٹھا کون رہا ہے؟ کسی کو شریک کرنا یا نہ کرنا کمیٹی کی سوابدید ہے. فروغ نسیم کا ناصر حسین شاہ کو جواب. کہا سندھ دیش کی باتیں کرنے والوں کو مشورہ ہے کہ آرٹیکل 149 کو پڑھ لیں. آرٹیکل 149 کا مقصد سندھ سے علیحدگی نہیں کراچی کو بااختیار بنانا ہے.
टूटे फूटे रोड, उबलते गटर और गलाजत के ढेर कराची वालों की किस्मत बन गए। बानिए पाकिस्तान के नाम से मंसूब जिन्ना कॉलोनी में भी गंदगी ही गंदगी। मार्टिन क्वार्टर्स के रिहायशी सीवरेज के खराब निजाम के बाइस परेशान। बच्चों के लिए स्कूल जाना भी इम्तिहान बन गया। मलीर में भी जगह जगह कचरे और गटरों का पानी। कराची में कॉन्गो और निगलेरिया के बाहर जारी। कॉन्गो से मुतासरा लियारी का रहायशी 54 साल हबीब खान चल बसा। रवां साल शहर में कॉन्गो से अमात की तादाद 17 हो गई। निजी अस्पताल में जेर इलाज 26 साल अकबर निगलेरिया का शिकार। रवां साल निगलेरिया से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। पंजाब में डेंगू के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटे के दौरान मजीद 130 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में 68, इस्लामाबाद में 58 अफराद अस्पतालों में दाखिल। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर अब तक 2000 से ज्यादा अफराद मुतासर। फैसलाबाद में भी 28 अफराद जेर इलाज। मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने के बाद इमरजेंसी नाफिज। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर अंधेरे में डूब गया। बिजली की तवील बंदिश से मरीज और वालिदैन बिलबिला उठे। बिजली का मुतबादिल निजाम गायब हो जाने से अस्पताल के तमाम उमूर ठप। एमडी चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक ओपीडी की सप्लाई में खराबी पैदा हो गई। इंडोर में बिजली का मुतबादिल इंतजाम कर दिया। मॉडल कोर्ट्स में इन्हीं जजों और वकला के जरिए 4 माह में 35,000 केसेस निपटाए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जजेस के फैसले पर लोग ऐसे तबसरे करते हैं जिन्हें कानून का कुछ पता नहीं। काजी को किसी सूरत भी मायूस नहीं होना चाहिए। उस्मान बुज़दार दिलेरी से काम करें। हुकूमत अब बेहतरी की जानिब गामज़न होना शुरू हो गई। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही की गुजरावाला में गुफ्तगू। कहा, किसी भी हुकूमत को देखने के लिए 1 साल का अरसा बहुत कम होता है। तमाम इदारों को बदनाम करने का सहरा शहबाज शरीफ के सर है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस की समाअत। साबिक वजीर कानून पंजाब को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद मंशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 28 सितंबर तक तौसीह कर दी। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की चीफ जस्टिस से राना सनाउल्लाह केस का नोटिस लेने की अपील। कहा, राना सनाउल्लाह को भोंडे अंदाज से गिरफ्तार करके सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल कायम की गई। राना सनाउल्लाह को मनुशियात केस में गिरफ्तार किया गया। छानबीन असासों की हो रही है। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात का आगाज। बासित सुल्तान के असासों की तफसीलात के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू को नोटिस जारी। नायब मुल्तान ने रुकने कौमी असम्बली की अहलिया और बच्चों के नाम पर मौजूद जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली।